ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حق تعالی جل جلالہ کا ہم پہ بے حد فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے، جنہوں نے اس مصروفیت کے زمانے میں کچھ وقت اپنے گھر میں اپنے در پہ دین سیکھنے کی غرض سے مل بیٹھنا نصیب فرمایا. اللہ اس کو قبول فرمائے. گزشتہ 2 جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتبت، آپ کے امت پر حقوق، آپ کے آداب، اس کا ذکر ہو رہا تھا. آج اسی کی تکمیل انشاءاللہ ہوگی. یہ فطرتی بات ہے، جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو پھر تمام ادارے اس وبا کو روکنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو باقی امور ہیں وہ چھوڑ دیے. یہ وبا کے ختم ہونے تک، یا ڈینگی آگے ہے جی، آج کرونا آگے ہے، آج کوئی اور بیماری آ گئی، تو ان بیماریوں کے سدباب کے لیے پوری قوم ادھر متوجہ ہو جاتی ہے. اسی طرح جب روحانی امراض اور وبائیں آتی ہیں تو علماء قوم کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ وبائیں جان کو نقصان پہنچانے والی تھیں، اور یہ وبا ایمان کو نقصان پہنچانے والی ہے. جان کتنی ہی صحت مند رہے، جان کتنی ہی صحت مند رہے، طاقتور رہے، توانا رہے، اس پر موت ضرور آئے گی. ایمان کتنا ہی کمزور ہو، اسے محفوظ کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جانا. جس کے ایمان پہ موت آ گئی وہ دنیا آخرت میں مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے ایمان ہمارا جڑا ہوا ہے. ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. اگر دین کے مسائل اخذ کرنے ہوں تو پہلے قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر آثار صحابہ ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. لیکن اگر عقائد کی بات ہو تو توحید سے پہلے رسالت ہے، پھر توحید ہے. اس لیے توحید کیا ہے؟
اللہ اپنی ذات صفات میں اللہ جل شانہ اکیلے ہیں، لیس کمثلہ شیء، ان جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پہلے لائے گا، حضور بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ عمل میں قرآن پہلے، حدیث بعد میں، ایمان میں رسالت پہلے، توحید بعد میں، اور سارا دین بعد میں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کسی اور کو نبی مان لیا تو کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں کسی اور کو جب اس نے نبی مان لیا تو اس کا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا یا نہ رہا؟ اس کا رشتہ حضور سے، حضور سے ہمارا رشتہ نسب کا نہیں، ایمان کا ہے۔ جب رشتہ نہ رہا تو پھر ایمان بھی نہ رہا۔ ہمارا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا ہے، اگر وہ رشتہ کسی اور سے جوڑ دیا تو پھر ایمان، جب رشتہ اور سے جوڑا تو آپ سے تو نہ رہا۔ ایک بندے کا نبی ایک ہی ہو سکتا ہے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ضرور ہیں پر پیروی ایک نبی کی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اتباع اور پیروی ایک نبی کی کرتے ہیں۔ اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نبی مان لیتا ہے تو پھر وہ پیروی اس کی کرے گا، حضور کی تو نہیں کرے گا۔ جب حضور سے ایمان کا رشتہ ٹوٹا تو اطاعت کا بھی ٹوٹ گیا۔ جب اطاعت کا رشتہ نہ رہا، ایمان کا رشتہ نہ رہا تو ایمان کہاں رہا؟ اب قیامت تک ایمان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہے گا۔ رات اور دن سے زمانے بدلتے رہیں، مقام بدلتے رہیں، اگر 7 بر اعظم ہیں 7 اور بھی دریافت ہو جائیں تو وہاں بھی نبوت میرے نبی کی چلے گی، وہاں بھی نبوت میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اب تو بھئی عالم ارواح، عالم دنیا، عالم حشر و نشر، عالم برزخ، حتیٰ کہ جنت میں بھی سارے نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے جب ہوں گے تو نبوت حضور کی ہے۔ سارے نبی جو آپ کے پرچم تلے آ گئے، آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن دونہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو نبوت حضور کی ہی رہے گی۔ حالات کے بدلنے سے نبوت نہیں بدلے گی، جب نبوت نہیں بدلے گی تو قرآن بھی نہیں بدلے گا، شریعت بھی۔ شریعت وہ نہیں ہے جو آپ کو قرآن حدیث سے سمجھ آئے، شریعت وہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر بتایا یا کر کے دکھایا۔ شریعت وہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر بتایا یا کر کے دکھایا، اور پھر اپنے صحابہ کو اس پر قائم اور دائم کر دیا کہ لوگوں کا خیال یہ نہ رہے کہ میں تو نبی ہوں، میری کیسی اتباع، یہ تو امتی ہیں، تم امتیوں کی طرح ہی بن جاؤ۔ اور یہاں ایک اور بات بھی عجیب اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی بات کہی تو یہ نہیں کہا حضور جیسا ایمان لے آؤ۔ اب حضور جیسا کوئی ایمان لا سکتا ہے؟ کسی کا ایمان آپ جیسا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے حضور جیسا ایمان نہیں کہا،
صحابہ جیسا ایمان کہا، صحابہ جیسا ایمان کا، وہ امتی ہے، ہم بھی امتی ہیں۔ تو ایمان میں تمہیں ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان میں تمہیں صحابہ کی پیروی کرنی ہے، عمل میں تمہیں مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے۔ ایمان میں تمہیں صحابہ کی پیروی کرنی ہے، کیوں؟ حضور جیسا ایمان نہیں لا سکتا، اور عمل بھی آپ جیسا ہو تو نہیں سکتا۔ ایمان میں اگر نقل ہوتی تو شاید قبول نہ ہو، اس طرح کبھی حضور جیسا ایمان لانا کہا ہے، اب ہم وہاں ایمان لے تو وہ تو نقل بھی نہیں ہے۔ عمل میں نقل قبول ہے، ایمان میں صحابہ کی نقل کرو، عمل میں مصطفیٰ کی نقل کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور مومن کو بتا دیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جس معاملے میں مصطفیٰ فیصلہ کر دے پھر وہ کہے میں بھی اپنی مرضی کر سکتا ہوں، میری سمجھ میں یوں آتا ہے، میرا جی یوں چاہتا ہے، نہیں۔ مومن کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے جس بات کا فیصلہ مصطفیٰ کریم نے کر دیا ہے اسے من و عن ماننا ہوگا۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، اور اگر اپنی مرضی کی تو پھر مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور میں گزشتہ جمعوں میں 2 جمعوں میں عرض کیا، پیغمبر علیہ السلام کی ایک ہے کسی عمل میں نافرمانی ہو گئی، ایک ہے کسی عمل میں مخالفت کرے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کوئی نافرمانی ہو گئی، توبہ کرے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ ایک ہے کسی امر میں، کسی کام میں حضور کی مخالفت کرے، میں اس کو نہیں مانتا، یہ عزت والا نہیں ہے، یہ عزت والا ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، میری سمجھ میں یوں آتا ہے۔ آج آپ کیا ٹی وی کے ٹاک شو سن کر یہی تو سارا دن سنتے ہیں، آپ کے اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ ہر بندے سے یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا سوال ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی جس کا فیصلہ حضور نے کر دیا اس کا میں اور آپ کون جو ہے وہ خیال بتا سکتے ہیں؟ آپ کا دور ہے اور اسلامی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں خاتم الانبیاء بھی تھے، ریاست مدینہ کے وزیر اعظم اور صدر بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، اور چیف کمانڈر بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سے ایک مسلمان جو ظاہر میں مسلمان تھا، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں، جو بات حضور کے پسند آ گئی کر لی، نہ آئی تو نہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، سب آمین کہو۔ ہم قابل رحم ہیں، ہم قابل رحم ہیں، ہم اپنی مرضی پہ چلنے والے مسلمان ہیں، ہم حضور کی مرضی پہ چلنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ وہ ظاہر میں مسلمان تھا، اندر سے آج کل کا مسلمان تھا، اور ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہو گیا، حضور کی خدمت میں دونوں گئے، آپ نے فیصلہ
انصاف پر کرنا تھا، یہ تھوڑی دیکھنا تھا یہ نمازی ہے، یہ کلمے والا ہے، یہ ایک یہودی ہے۔ انصاف اس کا نام تو نہیں ہے، اس کا نام انصاف نہیں ہے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، اس کا خیال تھا کہ عمر کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، تو جب میں مسلمان ظاہر ہوں گا وہ یہودی ظاہر ہوگا تو حضرت عمر سخت ہے، فیصلہ اس کے خلاف دیں گے۔ جا کر اس مسلمان نے سارا مقدمہ حضرت عمر کو پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی۔ اب وہ جو یہودی تھا اس نے کہا تھوڑی سی بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی کرو، دونوں فریقوں کا حق ہے۔ اس نے کہا یہ مقدمہ اس کے کہنے سے ہم آپ کے نبی صلی اللہ، زور سے کہہ دیجئے، ایک بار اور محبت سے کہہ دیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ لے گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسا۔ گھر تشریف لے گئے اور اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے ہی ساتھیوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ظاہر میں وہ کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ ادھر سے جبرائیل امین بھی آ گئے، سبحان اللہ، جبرائیل امین بھی تشریف لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ پتہ ہے یہ وحی کوئی اتنی معمولی شے نہیں تھی۔ آپ پر جب وحی اترتی تھی تو آپ کے جسم پر ایسا بوجھ ہوتا تھا کہ سخت سردی میں بھی پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں حضور کی ران میری ران پر تھی تو اچانک وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب ادب تو نہیں تھا کہ ران نکال لو، کہتے ہیں قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے، اتنی شدت تھی بوجھ کی۔ میں نے کہا ایک ران کا بار رے گراں امتی نہیں سہ سکتا، نبی اس وحی کے اترنے کا وہ بوجھ جس کو پہاڑوں نے، زمین نے، آسمان نے اٹھانے سے انکار کیا، مصطفیٰ کے قلب اطہر نے اس کو برداشت کیا، اور صرف برداشت نہیں کیا، اسے پوری محبت سے لیا۔ وحی میں وقفہ ہو جاتا تو اتنے بےتاب ہو جاتے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کیوں؟ ذرا توجہ کریں گے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کو مرچیں کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، زبان پہ مرچیں کاٹ رہی ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، نوزی صاف کر رہا ہے، لیکن کھائے بھی جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، اس کو لذت آ رہی ہے، اس لذت میں اسے وہ تکلیف محسوس۔ آپ یہ بتائیں ایک عام سی چیز سے بندے کو لذت آنے لگے تو کتنا کچھ سہ جاتا ہے، اور جس میں مالک الملک کے کلام دل میں اتر رہا ہو اس کی کیا لذت ہوگی۔ آج کانوں سے ہم کوئی کسی کا خوش آواز کا قرآن سنتے ہیں تو کیا لذت آتی ہے۔ آپ جب جبریل امین ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس رب سے ہو کے آتے تھے تو آپ قرآن جب سنتے ہوں گے تو اس کی کیا لذت ہوگی۔ اسی لذت کا ایک منظر قیامت کو بھی پیش ہوگا، اور ہم انشاءاللہ مصطفیٰ کی زبان سے جنت میں قرآن سنیں گے۔ بس دامن مصطفیٰ دونوں ہاتھوں سے قابو کر کے پکڑے رکھو، دونوں ہاتھوں سے پکڑے رکھو، جو مرضی ہو جائے، سیلاب آئیں،
آندھیاں آئیں طوفان آئیں جو کچھ ہو پر دامن مصطفیٰ نہ چھوٹنے پائے۔ حضور کا دامن ہاتھ میں ہے تو مومن ہے، دامن چھوٹ گیا تو ایمان بھی چھوٹ گیا۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، وہ ایک 80 سالہ بوڑھا قادیانی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہمیں چھیڑا نہ کرو، ہم بہت پریشان اور غم زدہ لوگ ہیں، تم ہمیں چھیڑتے ہو، ہمارے زخموں پہ نمک چھیڑتے ہو۔ اس نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے حضور سے بغاوت کی ہے۔ یہ نہ سمجھنا ہمیں پتہ نہیں ہے، پر اب ہم پھنس گئے ہیں۔ کل ایک بچی سے یہی بات ہو رہی تھی جس نے کوئی 5 سال پہلے قبول اسلام کیا، 3 سال پہلے اس کا شوہر فوت ہو گیا، پاک دامن ہے ماشاءاللہ، چھوٹی عمر ہے، اس پر پریشان ہے کہ اگر یہاں آپ کے ساتھ رہتی ہوں تو رشتہ داریاں چھوٹ رہی ہیں، اور اگر رشتہ داریاں رکھتی ہوں تو پھر ایمان ہاتھ سے جاتا ہے۔ یہ جو مجھے آپ کو ایمان کا حال سکون اور راحت سے ملا ہوا ہے، بڑی نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھا۔ مجھے تو اس نے نہیں بتائی، پھر میں اٹھ کے چلا گیا، پھر میری بیگم نے اسے کہا، کہتے زاروں قطار رو رہی تھی کہ میرے سسرال والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا، اب میرے میکے والے سارے قادیانی ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، اگر آپ کو چھوڑتی ہوں تو ایمان جاتا ہے، ان کو چھوڑتی ہوں تو تنہائی محسوس ہوتی ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ انہوں نے سمجھایا انشاءاللہ ہم تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح۔ اس نے کہا وہ تو اب بھی مجھے ان 3 سالوں میں اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ جو آپ کا، اسی لیے تو میں سوچتی ہوں کس طرف کا فیصلہ۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں کیسا، ماں باپ بھی ایمان والے ہیں، بیوی بچے بھی ایمان والے ہیں، بہن بھائی بھی ایمان والے ہیں، جنہوں نے حضور سے رشتہ اس حال میں جوڑا ہے کہ سب رشتے ٹوٹ گئے ہیں، سب رشتے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن رسول اللہ کا رشتہ اب بھی قائم ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت بات یہ ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ان سے قدر پوچھو جن کا اس پر کچھ لگا ہے، ہمارا لگا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو ماں کی گود سے کلمہ مل گیا، باپ کی گود سے نماز اور اعمال مل گئے، استاد کے ہاں گئے تو قرآن مل گیا، مسجد مدرسے میں گئے تو ایمان اعمال کی تفصیلات مل گئی، کسی خرچے کے بغیر کچھ نہیں لگا ہمارا۔ ان سے پوچھو جو کسی وقت میں بہت بڑی بڑی رشتہ داریوں سے منسلک تھے، ایمان قبول کرنے سے وہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہن کہ میرے بچے قادیانیت کو اب قبول نہیں کرتے، رشتہ دار جو ہیں وہ کہتے ہیں جب تک واپس نہیں آتے تب تک ہم تعاون نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، حضرت عمر گئے اور تلوار لے کے آئے، آ کے گردن اڑا دی۔ ادھر حضور نے کہا عمر کیا کیا ہے؟ جبریل آ گئے، انہیں کہا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا فیصلہ ہو اور ان کے دل میں کوئی تھوڑی سی نہ ماننے کی بات آ جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ نبی کا ہو اور مومن کے دل میں آئے کہ ٹھیک نہیں، تو پھر حضور کا فیصلہ ٹھیک نہیں تو ٹھیک پھر ہے کیا؟ قادیانی جن کا حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے وہ چاہتے ہیں رشتہ بھی ٹوٹا رہے اور یہ مسلمان ہمیں
مسلمان بھی مان لیں، ایسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان اسے مانیں گے جس کا مصطفیٰ کریم سے ایمان کا رشتہ ہے، جس کا حضور سے ایمان کا رشتہ نہیں اس کو ہم مسلمان نہیں مانتے۔ زور سے بولیں، نہیں مانتے۔ ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ وہ زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، داڑھی بھی رکھ لے، پگڑی بھی باندھ لے، لمبے لمبے سجدے بھی کر لے، ہم اس سجدے کو نہیں مانتے جس سجدے میں تعلق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہم اس حج کو حج نہیں مانتے جس حج میں تعلق مصطفیٰ نہیں ہے۔ تعلق مصطفیٰ ٹوٹ گیا تو پھر سارا کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ پوری امت مسلمہ نے فیصلہ کر دیا ان کا نبی اور ہے، ان کی کتاب قرآن کے بدلے میں اور ہے، ان کا دین اور ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، یہ ایمان کے لیے نہیں پڑھتے، یہ دھوکے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے جس کا رشتہ حضور سے ہے وہ مومن ہے، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا، گناہگار تو ہے، روزہ نہیں رکھتا، گناہگار تو ہے، پر اس نے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں مانا، اس لیے وہ مومن ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو جائے، ہر دور میں کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ قانون غیر مؤثر ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنی سی گستاخی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتا، ادنی سی بھی بات مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ بادشاہ وقت نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا اگر کوئی بندہ حضور کی گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اس امت کو اس زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جن کے نبی کی توہین کی گئی ہو اور پھر وہ اس زمین پر زندہ رہے۔ اگر ایک ملک والے اس کو سزا نہیں دے سکتے، ساری دنیا کے مسلمان مل کر اسے سزا دے، اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ زور سے بولیں اور زور سے بولیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے حبیب نے اس پر فیصلہ کیا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ کیا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میرا باپ آپ کے خلاف زبان درازی کرتا تھا، میں اسے روکتا تھا، آج وہ رکا نہیں ہے، میرے روکنے سے میں نے تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ میں نے تلوار لی اور اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا خون رائے گاؤں چلا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہ قصاص ہے نہ فدیہ ہے۔ سزا تو حکومت نے دینی تھی، لیکن اگر تم نے دے دی ہے تو تیرے اوپر کوئی قصاص دیت نہیں، قصاص ایک ہم ہے کہ ممتاز قادری کو ہے کلمے کے بننے والے ملک میں سزا دے کر یورپ امریکہ کو خوش کرتے ہیں کہ دیکھیں جو گستاخ رسول کے خلاف کرے گا ہم بھی اسے سزا دیں گے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اور 1985 سے یہ قانون بنا ہے، گستاخیاں تو ہوئی ہیں، اب تو ہزاروں سے بھی اوپر چلی گئی ہے، لیکن ایک بھی ایسا گستاخ رسول نہیں ہے جس کو انہوں نے سزائے موت دی، ایک بھی سنگل کیس بھی نہیں ہے۔ جب ایک طرف سزا بھی سزائے موت بھی کسی کو عمل درآمد نہیں ہوا، کسی کو عمل درآمد بھی نہیں ہوا، پھر بھی قانون ان کو برداشت نہیں ہے، ہضم نہیں ہو رہا۔ حالیہ حکومت نے
پھر ایک قانون پاس کر دیا کہ ہم نے ٹوٹل سزائے موت ختم کر دیا. سارا چکر امریکہ برطانیہ کا ہے. ملک میں سزائے موت ختم. کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو سزائے موت نہیں ہوگی. تو آپ بتائیں, قرآن تو کہتا ہے النفس بالنفس, جان کے بدلے میں جان ہے. ہم کیا کہتے ہیں, سزائے موت ہم نہیں دیں گے. ایک حدیث پاک ہے, ذرا سنا کے بقیہ انشاءاللہ زندگی رہی تو قیامت کا روز ہوگا, اللہ قاضی صاحب کو بلائیں گے. حضور کی بات سنا رہا ہوں. سزائیں دو قسم کی ہیں, ایک سزا ہے, ایک حد ہے. سزا وہ ہے کہ جج کو اختیار ہے, وہ دیکھے کہ بندے کی نوعیت کیا ہے, اس حساب سے وہ اس کو عمر قید کر دے, اس کو جرمانہ کر دے. ایک ہے حد, جو رسول اللہ نے فیصلے کیے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. آپ نے غیر شادی شدہ نے زنا کیا, اس کے لیے کوڑے بتائے. کسی پر جھوٹی تہمت لگائی, اس کے لیے کوڑے بتائے. کسی نے شراب پیا, اس پر کوڑے بتائے اور لگوائے. اب میں یہ ساری بات سنا کے یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک قاضی آئے گا, حضور نے بتایا, حدیث پاک کی بات سنا. اللہ سے پوچھیں گے تم نے یہ کوڑا کم مروایا تھا؟ وہ کہے گا مجھے اس پر ترس آ گیا تھا. رب العالمین فرمائیں گے کیا تو مجھ سے زیادہ رحم دل ہے؟ سزائے موت ختم کرنے والوں سنو, یہ تمہارا قانون نہیں ہے, یہ تمہاری, یہ مصطفیٰ کریم کے خلاف سازش کا حصہ بن رہے ہو تم. ان کو کسی کو سزائے موت ہو, ان کو امریکہ برطانیہ کو پرواہ نہیں ہے. انہیں تکلیف اس پر ہے رسول اللہ کے گستاخ کو کیوں سزائے موت دی جاتی ہے. انہیں کو سزائے موت ہی ختم ہے, اب کسی کو بھی نہیں ہوگی. تو قاضی سے رب کہیں گے تو مجھ سے بھی زیادہ رحم دل ہے, اس کو منہ کے بل گھسیٹو, جہنم میں ڈال دو. میں اسمبلی میں فیصلہ کرنے والوں کو پوچھتا ہوں کیا تم مسلمان ہو, تمہیں حضور کی بات پر یقین ہے, تم زیادہ رحم دل ہو یا رسول اللہ زیادہ رحم دل ہے؟ آپ نے تو کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کیا گیا. ابو رافع یہودی گستاخ تھا, حضور نے حکم دیا, عبداللہ بن عتیق نے اسے قتل کیا. اس بندے نے اپنی بیوی کو قتل کیا کہ یہ آپ کی گستاخی کرتی تھی. حضور نے فرمایا دمہ حضر. اس بندے نے اپنے باپ کو قتل کیا اور حضور نے کہا دمہ حضر. ہم اس قانون کو صدر صاحب سے کہتے ہیں دستخط نہیں کرنا, وگرنہ پھر اس قانون پر ہم خود اپنے ہاتھ سے عمل کریں گے انشاءاللہ. جو حضور کا گستاخ ہے اس کو یہاں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے. کیوں؟ یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے, یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, میرے حبیب کا فیصلہ ہے. اللہ مجھے آپ کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.